نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. اس سے پہلے ہم مکی دور دیکھ چکے ہیں اور اس مکی دور میں ہم نے جو لاسٹ جس پہ بات ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ کفار دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ کیا تدبیر کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کیا ان کو نکالا جائے یا ان کو قتل کیا جائے, جلا وطن کیا جائے, کیا کیا جائے. تو سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں ایگزیکٹ یہی چیز کہ وہ لوگ انہوں نے جو میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد ان دا اینڈ ابو جہل نے جو تجویز دی تھی اس کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ہم عمل کرتے ہیں. اور وہ کیا تجویز تھی کہ ایک بندہ قتل نہ کرے بلکہ ڈفرینٹ قبائل سے ایک ایک نوجوان ہو جو کہ ایک ہی دفعہ میں وار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تاکہ بعد میں بنو ہاشم جو ہیں وہ اس چیز کا بدلہ نہ لے سکیں. اور ظاہر ہے قتل کا بدلہ وہاں پہ بھی اس زمانے میں بھی قتل ہوا کرتا تھا, اور اگر ایک بندہ قتل کرتا یا ایک قبیلے کے کوئی ایک فرد قتل کرتا تو کیا ہونا تھا کہ اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی. تو اس نے یہ تدبیر سوچی کہ یہ پھر کس کس کے ساتھ بدلہ لیں گے. تو ان دا اینڈ ظاہری بات ہے معاملہ دیت کے اوپر ختم ہوگا, اور جب دیت ان کو پے کرنی پڑے گی تو ہم دیت پے کر دیں گے. لوگوں کو دیت ہی دینی پڑے گی زیادہ سے زیادہ. تو لیکن ہمارا یہ کام ایک طرح سے یعنی وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے وہ والا بات ہے کہ ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور یہ بھی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. اب وہ ہم نے ساری بات پڑھی تھی. اچھا, اس کے اندر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ساری جتنی کنورسیشن ہو رہی تھی اس میں کہیں ابو لہب کا ذکر نہیں ہے. کیا وجہ ہے, آپ کیا سوچتے ہیں کیوں نہیں ابو لہب کا ذکر؟ یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے قریش دارالندوہ میں, یہ چیپٹر آپ نے دیکھا تھا نا, اس میں ڈفرینٹ لوگوں نے یعنی اپنی اپنی رائے دی ہیں اور آپ دیکھیں مختلف لوگوں کے نام ہیں. ابو لہب اتنا بڑا نام تھا, چیف تھا وہاں کا, تو اس کا نام کیوں نہیں ہے اس میں؟ جی بالکل, شاباش. ابو لہب جو تھا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. کیا اس کو کوئی اعتراض ہونا تھا اس بات کے اوپر کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا, وہ تو جانی دشمن تھا. ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز کے بارے میں تھا کہ اگر وہ بھی اس میٹنگ میں ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ منع کرے گا, لیکن کل کو یہ بات ایک تانا بن جائے گی کہ دیکھو اس نے اپنے بھتیجے کو مروا دیا. تو وہ اس سے بچنا چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں یہ تانا نہ بن جائے, کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی انسان اپنے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کروائے. یعنی یہ ان کی ایتھکس تھی اور کبھی ان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا. تو اس لیے یہ نہیں تھا کہ اس نے اعتراض کرنا تھا, یہ نہیں تھا کہ اس نے منع کرنا تھا, مگر اس لیے کہ اگر وہ بھی شامل ہوگا تو پھر دیکھو وہ کیا ہوگا, وہ ایک طرح سے اس کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک بات بن جائے گی. تو یہ ابو لہب اس کے اندر نہیں ہے. اچھا, آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 164 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب یہ سارا ڈیسائیڈ ہو گیا تھا وہاں پہ, تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ آج رات آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی ایون تھا کہ نکلنے کا وقت مقرر کر دیا تھا, کون آپ کے بستر پہ سوئے گا اور آپ کے ساتھ کون ہوگا, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کرتا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں طے کی تھی, اور ڈیٹ اینڈ ٹائمنگ بھی دیکھیں.
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو اسی وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے گئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور اب آئے ہیں واپس تو اپنا نارم جیسے روٹین ورک تھا ویسے شروع کر دیا اپنا کام، کہ کسی کو شک نہ ہو کہ کوئی ان یوزول بات ہے۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، یعنی روٹین ان کا کیا تھا کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے تہجد کی نماز؟ مسجد حرام۔ سبحان اللہ۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتلایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی۔ کیوں یہ کہا تھا؟ اس لیے کہ بہت بڑا خطرہ تھا، جو وہاں پہ سویا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے سوتے میں اس کو مار دے۔ چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے گھر گھیرا ہوا تھا اور وہاں پہ اتنی اونچی دیواریں ایسے تو ہوتی نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی سویا ہوا ہے تو یہی سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ غرور و تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ تین آپشنز تھی نا ان کی اس میں، کہ جب وہ مکر کر رہے تھے کافر لوگ کہ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، جب اللہ تدبیر چلتا ہے نا تو ہی از بیسٹ آف دا پلانرز۔ اور یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے بات کہ پلاننگ کا حکم اسلام دیتا ہے، پلاننگ کرو۔ ایسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے مارنے کے لیے آ گئے اور دیکھے جائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بس دیکھو جو کرتے ہو تم کرو اور بس نہیں، انہوں نے پلان کیا۔ دیکھیں ٹائمنگ کو، ساتھ کس نے جانا ہے، رات کا کون سا پہر ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب کچھ ایوری تھنگ واز پلانڈ۔ لیکن جب پلاننگ کر لے مومن تو اس کے بعد پلاننگ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ۔ یہ ہے توکل۔ توکل یہ نہیں ہے کہ بس سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ بس اللہ ہی اس کی ٹیک کیئر خود ہی کرے گا۔ نہیں، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اونٹ کو کھلا چھوڑ کے نہیں سوچنا بس اونٹ مل ہی جائے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو پہلے نکال لیتا نا، لیکن انہوں نے گھر گھیر لیا ہے، حضرت علی کو بستر پہ سلا چکے ہیں اور اندر ہی موجود ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جبکہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی، چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے۔ ایسی نظر بندی ہو گئی کہ وہ بالکل یہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لی اور ان کی طرف پھینکی اور وہ جیسے سب کی آنکھوں میں یا چہروں پہ وہ مٹی پڑ گئی تھی اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا نا۔ اور دیکھیں یہی آیت جب انسان کسی نقصان کا خدشہ ہو، کوئی ایسا دشمن ہو تو اس کے لیے یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب ڈائریکٹ سیدھے کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر، اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا۔ کدھر کا رخ کیا؟ اچھا اگر آپ تھوڑا سا میپ اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو، مکہ مثلا یہاں پہ اور اس کے مدینہ کس طرف ہے؟ نارتھ کی سائڈ پہ، اور یمن کس طرف ہے؟ ساؤتھ میں، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اور دوسری بات یہ، اب وہ اس سے کیا پتہ چلتا کہ مکان کی کھڑکی سے نکل کے دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا؟ دروازے سے نہیں گئے کہ تو وہ آپ کیا بتائیں وہ اونٹیوں کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ابھی اونٹیوں کو ساتھ نہیں لیا، ابھی پیدل ہی جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، ورنہ کیا اونٹنیوں وہ کہاں گئی پھر. اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے. یعنی ابھی فجر نہیں ہوئی تھی، اندھیرا تھا، تو اس اندھیرے میں ہی غار سور تک جا پہنچے تھے. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کافر گھیرے میں ابھی تک گھر کو، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہیں سوئے. دیکھ لو، جب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی پلاننگ کیسی ہے اور انسان کی پلاننگ کیسی ہے. ان کے سامنے لیٹے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نہیں ہے وہ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں اللہ کے اوپر اصل میں بھروسہ نہیں آتا، اور جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں واقعی پتہ چلتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر کیسے اس کا ساتھ دیتا ہے. ہم اپنے اسباب سے زیادہ ہمارا بھروسہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ایسے تو ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کسی کی عقل کیسے معاف کر دیتا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب اندھیرا ہے بالکل. غار میں 3 راتیں. اب یہ غار اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا نا یہ غار جو ہے آپ نے دیکھا کیسا ہے؟ یہ غار گئے آپ ان کے؟ ہاں، لیکن کیسا ہے؟ غار نہیں گئے. غار یہ اب تو خیر تھوڑی ظاہرہ غار بھی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ایسے تھا کہ جیسے ایک ٹریک تھا زمین کے اندر، اور جیسے نیچے کو آپ کو کرال کر کے جانا ہے اس کے اندر. بہت تنگ غار، یعنی کھلا نہیں تھا، بہت تنگ غار تھا، اور نیچے کی طرف کو ایسے تھا. ٹھیک ہے. اب غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے. کیوں؟ تاکہ اس میں کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کو کاٹے یا ڈسے. اب دیکھیں اندھیرا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے غار میں. تو انہوں نے یہ نہیں کہ ہم چلو دونوں اندر چلتے ہیں. خوف تو ہر ایک انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے. یہ ان کے منہ کی باتیں نہیں تھی. صرف جو یہ بات ہے نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے خاندان سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں. انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. تو اندر داخل ہوئے، اور یہ بھی ایک تدبیر ہو گئی نا، تدبیر کی نا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے ہیں، چلو چلو اندر. نہیں، چند سوراخ تھے، انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا. 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا. اب اتنی گنجائش نہیں تھی. جو سوراخ تھے ان کو اپنا تہبند پھاڑا اور اس کپڑے سے ان سوراخوں کو بند کر دیا. صرف 1 سوراخ تھا جو رہ گیا، اور اس میں انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے. اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے بھی نہیں. لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا. یعنی ہلے تک نہیں کہ کہیں میرے ہلنے سے میری گود میں ان کا سار رہ کہیں یہ نہ ہو کہ جاگ جائے. اتنا احترام، اتنی محبت. آپ پورے سفر میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السفر بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بنایا. حالانکہ دیکھیے اس وقت حضرت عمر بھی تو ایمان لا چکے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ان کا صاحب السفر بنا دیتے. وہ تو کتنے زیادہ بہادر بھی تھے. کوئی حکمت تو ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا اس سفر میں ساتھ دینے کے لیے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کی بھی بات آگے آئے گی. تو انہوں نے یہ ان کو سانپ ڈسا تو انہوں نے اس پہ یہ فرمایا. اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا اس جگہ پہ اور اس سے ہی تکلیف جاتی رہی. غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے. اس دوران اس کو ہائی لائٹ کر لیں، 3 رات چھپے رہے. اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے.
اچھا اب یہ آپ کو بتا دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی اس سارے سفر میں معاون تھی، پوری فیملی، دا ہول فیملی. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ نوجوان لڑکے ہیں. اب یہ نوجوان لڑکے اتنے ذہین تھے، رات یہاں پہ گزارتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ. وہ گہری سمجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے. وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ ہی میں رات گزاری. یعنی قریش میں دن میں ایسے گھومتے تھے جیسے لگتا تھا کہ مکہ میں رات کو رہے، حالانکہ وہ رات کہاں گزاری ہوتی تھی؟ غار ثور میں. اچھا پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے. سارا دن یہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھونڈنے کے لیے. ان کو پتا نہیں چلا یہ 3 دن غار میں رہے ہیں، تو وہاں وہ جو محاصرہ یہاں تھا. ہاں یہ بھی آپ کو بات بتاتی ہے، ابھی آتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. تو ان خبروں کو لے کے غار تک پہنچے، کیونکہ اس وقت کوئی فون تو تھا نہیں کہ بھائی جا کے ان کو بتا دیا جائے وہ پیچھے کیا تدبیریں کر رہے ہیں، کیا پروگرام بنا رہے ہیں. تو وہ جا جا کے خبریں بتاتے تھے. اور کس وقت جاتے تھے؟ رات جب گہری ہو جاتی تو تب جاتے تھے، اور صبح سے پہلے ہی آ جاتے تھے کہ لوگوں کو ایسے لگے رات تو یہی تھا. اور لوگ ان کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں دیتے تھے. لڑکا سا تو ہے، اس نے کیا یعنی جیسے ٹین ایجر. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. یعنی وہ ان کے غلام کا کیا حالات تھے. عامر بن فہیرہ جو تھے یہ ان کا اپنا رول تھا، یہ بھی ابو بکر صدیق کے غلام تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے رہتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تھی تو بکریاں وہاں لے آتے تاکہ وہ بکریوں کا دودھ پی. اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے. پھر صبح تڑکے یعنی صبح ہی صبح عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشان مٹ جائے. لک ایٹ دا پلاننگ، کہ پلاننگ کتنی زیادہ تھی سبحان اللہ، کہ ان راستوں پر لے کر جائیں تاکہ عبداللہ جن راستوں سے آئے ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ کھوج لگانا پیروں سے، ایون اونٹیوں کے نشانوں سے، ان چیزوں سے ہی وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ کون یہاں سے گزر کے گیا. پری پلان ہوتا چلا گیا، ایسا نہیں تھا کہ مطلب وہ وقت ہوا یا پری پلان کی سب چیزیں جو کر رہے. کون سی؟ یہ جو ہاں یہ پری پلان تھا. انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ کس طرح کون آئے گا. عبداللہ آئیں گے، رات کو آ کے خبریں دیں گے، عامر بن فہیرہ ایسے کریں گے کہ بکریاں چراتے ہوئے لے کر آئیں اور یہاں پہ دودھ پئیں اور واپسی پہ جائیں تاکہ وہ قدموں کے نشان مٹ جائیں. باقی رہے قریش. اب یہ آپ کے سوال کا جواب کہ ان کا کیا ہوا. وہ تو وہاں پہ گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے تو اس رات کو، تو ان کا کیا بنا پھر. تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب صبح ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں پہ طوطے اڑ گئے. وہ تو سٹپٹا گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں. کیا یہ جھوٹ تھا؟ ان کو کیا پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو وہ انگریز ان کے بہت پیچھے پڑ گئے تھے اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ہر طرف انہوں نے اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے. تو انگریز سپاہی آ گئے اور وہ انہیں سے آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے. تو وہ ایسے کھڑے ہیں نا، تو ایسے کھڑے ہو کے ادھر ہوئے اور کہتے ہیں ابھی یہی تھا. سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں توریہ نا، کہ نہ جھوٹ ہوا، ابھی یہی تھا. اور انہوں نے کہا اچھا شاید ان کو پہچان تو نہیں تھی شکل کی. تو ابھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک سائڈ پہ ہو کے کہنے لگے ابھی یہی تھا. وہ ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے. یہ بھی حکمت کی بڑی بات ہوتی ہے. جی یہ ابھی آئے گا واقعہ انشاءاللہ. تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے علم نہیں. اس پر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا. حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں معلوم.
اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے. یعنی دو ہیں تو دونوں کے بدلے ایچ 100 اونٹ دیے جائیں گے. زندہ یا مردہ پکڑ کے لاؤ. جیسے اشتہاری آج بھی قرار دے دیتے ہیں نا, اور بڑے بڑے وہ لگا دیتے ہیں اور ہر جگہ نشر کر دیتے ہیں, تو انہوں نے بات پھیلا دی جو ان کو زندہ مردہ پکڑ کے لے کر آئے اس کے لیے 100 اونٹ ہے. اور 100 اونٹ کوئی کم بات نہیں تھی. 100 گاڑیاں سمجھ لیں. آج ایک گاڑی کتنے کی ہوگی؟ 25,000 30,000 کی اگر ایک گاڑی ہے تو 100 گاڑیاں سوچے کتنے کی ہوں گی. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. اس وقت اونٹ ایک بہت ایکسپینسو کموڈیٹی تھی. یہاں پہ کر لیں گے, یہاں پہ کھول دیں دروازہ اور یہاں بیٹھ جائے گا کہ مجھے ڈسٹربنس. تو اب تھوڑا سا میں آپ کو اس بارے میں بھی بتا دوں حضرت اسماء کے بارے میں. حضرت اسماء جو تھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت حضرت اسماء چونکہ یہ اتنی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 6-7 سال کی بچی ہوں گی, 8-9 سال کی, یا اتنی مطلب کم عمر تھی بالکل. لیکن حضرت اسماء جو تھی وہ بڑی تھی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اس لیے کہ جب ہجرت کی ہے انہوں نے کچھ دن بعد ہجرت کی, کچھ ہفتے بعد ہجرت کی ہے انہوں نے, تو اس وقت پھر انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کو ان کے ہاں پیدا ہوئے تھے قباء کے مقام پہ جا کے. تو سوچیں کہ تھوڑی ان سے ظاہرہ عمر میں بڑی تھی, ٹین ایجر تھی یا 20 کی ہوں گی, تو اتنی زور سے ابو جہل نے چانٹا مارا کہ ان کی بالی گر گئی. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سب سے پہلے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے گھروں کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں چلے گئے, جیسے ہوتا ہے ایک نارمل کہ یہ گئے کہاں پہ. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور یہاں پہ ان سے پوچھا, کیونکہ یہ بڑی تھی اس لیے ان سے سوال کیا. دوسری بات حضرت اسماء کے بارے میں یہ آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا, مشکیزہ تیار کیا پانی کے لیے کہ ساتھ زیادہ راہ کے لیے, تو کوئی چیز باندھنے کے لیے نہیں مل رہی تھی, تو انہوں نے اپنا یہ ازار بند نکالا اور اس کو 2 حصوں میں کیا اور ایک حصے سے اس کو باندھا اوپر سے. تو اس وجہ سے ان کو ذات النطاقین بھی کہا جا رہا ہے, ان کا لقب ہے, کہا جاتا ہے. اور نطاقین, نون تو الف قاف یا نون, 2 پٹکوں والی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی بھی دعا کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے نطاق عطا فرمائے. اور ان کے یہ جو بیٹے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے, آپ ذرا ضرور نیکسٹ ٹائم کے لیے ہوم ورک ہی آپ کو دیتی ہوں کہ آپ لوگ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مجھے آ کے بتائیں گے کہ وہ کون تھے. ان کے جو بیٹے تھے کیا ان کا کارنامہ, کیسے تھے وہ, کیونکہ جی حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا اور ان کو لٹکا دیا تھا چوک میں, اور ہاں ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا, اور یہ وہاں سے گزری تھی اور اتنی ضعیف ہو چکی تھی, کوئی 100 سال کی ہو چکی ہوں گی, اور اپنے بیٹے اور پوتے ان کے شہید ہو چکے تھے, اور یہی ایک بیٹا رہ گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سواری ابھی تک اتری نہیں ہے. اتنی انہوں نے یعنی بڑھاپے میں اتنا بڑا صدمہ جھیلا تھا عبداللہ بن زبیر کا. اور یہی وہ پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے مہاجرین میں, اس سے پہلے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا تھا. تو بہت ہی مہاجرین نے خوشی منائی تھی ان کی پیدائش پہ. اور دوسرے عامر بن فہیرہ, عامر بن فہیرہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بھائی تھے عبداللہ بن طفیل, ان کے اصل میں غلام تھے عامر بن فہیرہ. اور ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا, احد میں بھی حصہ لیا, بہت شروع میں مسلمان ہو گئے تھے. تقریباً 34 ایئرس کی عمر میں شہادت پا لی تھی. بئر معونہ آپ نے سنا ہوگا یہ نام, کہ جس میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے, آپ ہمارے ساتھ کچھ قراء اور حفاظ وغیرہ بھیجیں کہ ہمیں آ کے قرآن سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ کے 70 حفاظ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا, اور انہوں نے راستے میں
دھوکہ دیا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دھوکہ دیا تھا انہوں نے اور ان کو شہید کیا تھا، ان میں ایک عامر بن فہیرہ بھی تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ کہ لوگوں نے دیکھا اس وقت کہ ان کی جو باڈی تھی وہ آسمان کی طرف کو چڑھی ہے اور آسمان میں معلق ہو گئی، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گئی ایسے اسٹیشنری، اور اس کے بعد زمین کے اوپر آئی. ارے فرشتوں نے ان کو اٹھایا ہوگا یا کیا. اور جس نے ان کو برچھا مارا تھا جب ان کی شہادت ہونے لگی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا واللہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ اتنا متاثر ہوا کہ یہ کہہ رہا واللہ میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اسلام لے آیا تھا. تو ان کی ایک جو ڈفرینٹ بات آپ نے یاد رکھنی نا عامر بن فہیرہ کی، وہ یہ کہ اس طرح یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے اور اس کے بعد ان کی لاش نیچے زمین پہ رکھی گئی تھی. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پیچھے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا تھا کہ 100 اونٹ یعنی دیے جائیں گے، ہر ایک کے بدلے میں زندہ یا مردہ ان کو پکڑ کے لے کر آئیں. تلاش کرنے والے غار کے داہنے تک جا پہنچے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا اور آپ نے فرمایا ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے. کیسے پہنچے تھے؟ ایکچولی میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں یہ کھوجی ہوتے تھے جو نشانات سے پتہ لگا لیتے تھے. تو ان کا ایک ماہر کھوجی تھا، وہ ان کو لے کر یہاں تک پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہاں تک ہی پیر آتے ہیں، اس کے آگے نہیں جاتے. اور واقعی اس کی بات سچی تھی، اس نے کہا آگے نہیں ہے کوئی بھی نشانات. اور وہ لوگ ایسے غار کے اوپر کھڑے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ کریک تھا اندر کو، وہ اس میں بیٹھے ہیں اور یہ اتنا بڑا تو تھا نہیں، اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بس خوف کھاتا ہوں کہ آپ کو نہ کوئی تکلیف پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا نا، سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ اسی بات کو وہاں پہ بیان فرمایا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب کافروں نے اس کو مکہ سے باہر نکال دیا تو وہ جو 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر غار میں تھے، ان 2 میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا کہ آپ غم نہ کریں چاہے وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی قریب کافر آ گئے تھے. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ ہم غار میں دیکھ لیں، ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو اس وقت کسی دوسرے نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، اس غار کے اوپر تو یہ جالا مکڑی کا لگا ہوا ہے اور یہ تو لگتا ہے اتنا پرانا غار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہوا، اتنی پرانی تم اندر جا کے کیا کرو گے. اور ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں پہ کہیں قریب ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا اندھا کر دیا. اور مکڑی نے جو جالا بنایا تھا اس کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے کیونکہ ایک لنک مسنگ ہے اس میں. اور ہم بہت مشہور ہم سنتے ہیں کہ کبوتر نے انڈے دے دیے تھے، اس میں زیادہ ہی ذوف ہے، وہ زیادہ ہی ویک نریشن ہے. مکڑی کے جالے والی تو پھر بھی مسند احمد میں ہے لیکن اس میں ایک لنک مسنگ ہے. اب اللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، مگر اتنا بتا دوں کہ چونکہ ضعیف روایت ہے اس لیے ہم بہت زیادہ اس کو اس طرح کوٹ بھی نہیں کر سکتے. بکری کو نہیں مارنا چاہیے کسی ضعیف حدیث کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے لوگ اس وجہ سے تو بنایا ہوا ہو، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سکینت طاری کر دی تھی کہ سکینت ہو گئی ان کے اوپر اور بالکل ایک دم ٹھہراؤ آ گیا.
اور وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے. تو اس کی کیا حکمت تھی کہ 3 دن یہ یہاں سے 3 دن میں مدینہ ہی تو پہنچ سکتے؟ جی دیکھیں اس کی حکمت بہت اچھا ان کا سوال ہے. دیکھیں ان لوگوں کو پہلے ہی یہ شک تھا کیونکہ لوگ اس وقت کدھر کو مائگریٹ کر رہے تھے, سب مدینہ کی طرف, کہ یہ اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے, مدینہ. تو یہ تو سمجھ لیں کہ اپنا وہ آپ نے دے دیا کہ ہم اس طرف ہوں گے اور وہ اس راستے میں چلے جائیں گے. وہاں پہ کوئی بہت 1000 راستے تو تھے نہیں, ایک بڑی شاہراہ تھی. اور اب ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاہراہ نہیں لی. یہاں پہ 3 دن انتظار کیا. اب وہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں اپنی ساری انرجی ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے, اور یہ بالکل اپوزٹ طرف ہے. جب 3 راتیں یہاں پہ گزر گئی, پھر انہوں نے آگے یہاں پہ آئے گا, انہوں نے ایک کھوجی یا ایک گائیڈ کہہ سکتے ہیں جو بہت راستوں کا ماہر تھا, اس کو ہائر کیا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ ہمیں یہاں پہ ملنا غار ثور پہ. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجرت کے اوپر ہائر کیا. وہ مسلمان نہیں تھا. یہ ابھی ہم اس کی بات پڑھیں گے کہ کیسا اس کا معاملہ تھا. مدینہ کی راہ میں سوموار کی رات, سوموار کیا ہے, منڈے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی منڈے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی منڈے کو اور ہجرت کی بھی منڈے کو. اور دیکھیں محرم میں نہیں ہوئی, ربیع الاول میں سن 1 ہجری کی چاند رات. تو کس وقت ہوئی ہے ہجرت, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ربیع الاول, ٹھیک ہے, ربیع الاول کے مہینے میں, اور کیا تاریخ ہے, 1 ہے ربیع الاول کی, اور منڈے کی رات ہے. رہنما عبداللہ بن اریقط لیثی. اب یہاں پہ ارقط بھی آتا ہے کئی کتابوں میں, اریقط بھی آتا ہے. یہ ہے اس بندے کا نام جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا کہ 3 نائٹس کے بعد 4th ڈے پہ تم نے ہمیں یہاں پہ ملنا ہے غار ثور پہ. وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر, اب سمجھ آئی کہ وہ دونوں سواریاں پیچھے تھیں ابھی, وہ اونٹنیاں, اب وہ لے کر آ رہا ہے. جبل ثور کے دامن میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا. اب یہ یہاں سے موو ہوئے, بالکل خاموشی سے 3 دن تک وہاں پہ رہے. یہ بھی ان کو مس گائیڈ کرنے کا ایک طریقہ تھا مشرکین کو, کہ کس طرح وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بھوکے بھیڑیے کی طرح. اور اس میں آپ سوچیں صرف وہ شامل نہیں تھے, اور بھی ارد گرد کے قبائل کے جہاں تک خبریں پہنچی تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے اس چیز کے پیچھے, جو جہاں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن کسی کو یہاں پہ کہتے ہیں $1 ملین ملے گا فلاں کو ڈھونڈنے پہ, کتنے لوگ نکل کھڑے ہوں گے. تو اسی طرح لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر عبداللہ بن اریقط کو حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا بڑا انعام کا تو نہیں, اتنی بڑی اجرت تو نہیں طے کی ہوگی کہ 100 اونٹ دے دیں, لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس کی ایمانداری کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بھنک دے دے کہ مجھے تو انہوں نے کہا ہے 3 دن بعد یہاں پہ ملنا. اس کا مطلب غیر مسلموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا نا, غیر مسلموں میں بھی کئی ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس خزانہ بھی رکھوا دیں تو آپ کو ویسے واپس دیں, اور کئی ایسے بھی ہیں کہ $1 بھی آپ رکھائیں گے تو وہ نہیں دیں گے. تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ان میں بھی ہیں. ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے. اب کون کون لوگ ہو گئے اس وقت, کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق, عامر بن فہیرہ, عبداللہ بن اریقط, ٹھیک ہے. اب رہنما جو گائیڈ ہے, پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا. اب کیا ہے, ساؤتھ میں وہ لے کے چلا اور فردر ساؤتھ میں چلا گیا. پھر پچھم یعنی مغرب کی طرف, ویسٹ کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. ساحل کے قریب پہنچ کر شمال یعنی نارتھ کی طرف مڑ گیا. اب آیا بہت دور سے چکر کاٹ کے, اب ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ, اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا. یعنی یہ بھی ایک راستہ تھا مدینہ جانے کا, لیکن یہ جس کو کہتے ہیں نا مین ہائی وے نہیں تھی. اس زمانے میں بھی ایسے نہیں تھا کہ کوئی کسی کی طرف کو بھی چل پڑتا تھا. ایک مین ہائی وے سمجھ لیں, ایسی ہائی وے تو نہیں لیکن ایک مین شاہراہ تھی جس پہ سارے ہی جاتے تھے, قافلے ہیں جتنے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جاتے تھے. اس نے وہ راؤٹ نہیں لیا, اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ لیا. اور آج انہوں نے وہاں پہ ہائی وے بنائی ہے, اور اب ظاہر اب تو میپس وغیرہ سب چیزیں ہیں, نیویگیشن ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایزیسٹ وے ہے مدینہ جانے کا, جو اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا, اور وہ جس راستے سے جاتے تھے وہ نہیں تھا.
یہ تھا سب سے بہتر راستہ. اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا، یعنی پوری رات چلتے رہے. اور اس زمانے میں عرب لوگ جو تھے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ دن میں اتنی ہیٹ ہوتی تھی کہ وہ لوگ نہیں سفر کر سکتے تھے. جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی، آرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابوبکر صدیق نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. کیا دیکھنے کے لیے؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اب دیکھیں، حالانکہ وہ بھی تو اتنے ہی تھکے ہوں گے، وہ بھی اتنا ہی سفر کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی آرام کرنے لیٹ جاؤں. ان کو کیا فکر تھی کہ سیفلی ان کو وہاں تک پہنچایا جائے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ماں ہے نا، جیسے ماں اپنے بچے کی نگہداشت کرتی، اس طرح حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محبت کے ساتھ لے کر گئے. اس دوران ایک چرواہا آیا. اب آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو سارا ہم ہجرت کا سفر پڑھیں گے تو اس میں ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہوئے. اب ایک انسیڈنٹ کیا ہے، آپ کو اگر نمبرنگ کر لیں آپ نمبر 1 نمبر 2 تو آپ کو پتا رہے گا، یاد رہے گا کہ کتنے انسیڈنٹس ہوئے جو تاریخ میں آتے ہیں. اس دوران ایک چرواہا آیا، ابوبکر صدیق نے اس سے دودھ دھوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا. پھر وہاں سے آگے چل پڑے. اب آپ اس سارے ہجرت کے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا بہت ذکر آتا ہے کہ دودھ پلایا. پہلے بھی وہاں پہ کیا تھا، سارے سور کے پاس ہی بکریاں لاتے تھے اور دودھ پیا. اب بھی یہاں پہ کیا ہے، ایک چرواہا تھا بکریاں لے کر جا رہا تھا اور دودھ پیا. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کفایت کرتا ہے. اس جس کو کہیں گے کمپلیٹ ڈائٹ، اتنی اس میں نیوٹریشن ہے. اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے لیے مانگی کہ اللہ اس میں اور اضافہ فرما، زیادتی فرما، وہ کسی اور چیز کے اندر لیے نہیں فرمائی. تو یہ اتنی اچھی چیز ہے. اور دوسرا ہمیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چرواہے سے پوچھا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں شہر میں کوئی ہے اس کا غلام ہوں. اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ چرواہے کے پاس بکریاں نہیں تھی. اس نے کہا میرے پاس بکریاں تو نہیں، میرے پاس ایک اونٹ ہے. اور اونٹ جو ہے وہ بھی بالکل یعنی اتنا نحیف ہے کہ اس کے اندر کوئی دودھ نہیں ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تھی اور وہ اونٹ کے تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ دھویا اور ابوبکر صدیق کو بھی پلایا، خود بھی پیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ چرواہا جو تھا وہ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ اس قدر اس سے متاثر ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ کسی کو نہیں بیان کرو گے تو تمہیں بتاتے. تو اس نے وعدہ کیا تو فرمایا یہ اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا میں حق کی گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں. اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. یہ روایت بھی آتی ہے. یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے اور طبرانی میں ہے. تو یہ بھی ایک روایت آتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جیسے دودھ دھویا، بکریاں تھی اس کے پاس، ایک کے پاس، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ان بکریوں کے تھنوں کے اوپر سے کوئی مٹی ہے یا بال ہے یا کوڑا ہے، پہلے اس کو صاف کرو. اس نے صاف کیا تو اجرت کے اوپر اسے لیا، پیمنٹ کر کے لیا کہ بکریوں کا دودھ دھویا. اور اس کے لیے ایک انہوں نے چھوٹا سا برتن رکھا ہوا تھا، جیسے پیالہ سا رکھا ہوتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے بھی تھے اور وضو بھی اس سے کرتے تھے. تو وہ لینے کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو رہے تھے. انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگائیں اور پیالے کا پوچھیں. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور پھر وہ پیالہ دیا اور وہ پیالہ انہوں نے دودھ اس سے لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کا جی خوش ہو گیا. یہ جو یہاں پہ آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا. کہ کیسے سبحان اللہ ان کا دل بھی کس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، پھر سیکنڈ انسیڈنٹ آپ نمبر 2 اس پہ لکھ لیں. اچھا، ایک اور بات اس کے اندر یہاں پہ نہیں ہے موجود مگر وہ ایک روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف مڑ کے دیکھا تھا اور فرمایا تھا کہ اے مکہ تو سب سے مقدس زمین ہے، اس پوری دنیا میں تو سب سے مقدس زمین ہے. اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں گزرا، پیدا وہاں پہ ہوئے، بچپن وہاں گزرا،
پھر ساری جو جتنی یعنی اپنی میموریز انسان کی ہوتی ہیں ساری میموریز وہاں کی ہیں، پھر شادی وہاں ہوئی، پھر بچے وہاں ہوئے، پھر نبوت ادھر ملی، پھر کس طرح تبلیغ کا کام یہاں پہ کیا، پھر کس طرح کافروں نے ستایا، اور کیسی کیسی جو بھی ساری جتنی بھی یہ ٹارچر کی داستانیں تھی وہ ساری یہیں پہ تو رقم ہوئی، اور اب اس مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی سرزمین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کبھی نہ چھوڑتا۔ دوسری یہاں پہ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے ایک روایت سے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان کو دیکھ رہے تھے، تو آسمان پہ جب اتنے ستارے نظر آئے تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ میں جب یہ ہمیشہ روایت پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی کنورسیشن بھی کیسی ہوتی تھی، سبحان اللہ، کہ یعنی دماغ میں ستارے دیکھ کے کیا آیا، کسی کو شاعری آتی ہے، کسی کو کوئی یاد آتا ہے تو کسی کو کوئی یاد آتا ہے، ان کو کیا یاد ہے کہ نیکیاں کسی کی اتنی بھی ہیں جتنے یہ تارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں، تو پھر ان کو فوراً خیال ہے کہ میرے باپ کی نیکیاں، ابو بکر صدیق کی نیکیاں، فرمایا ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکی جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ بھاری۔ اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق اپنی وہ ایک رات مجھے دے دے اور مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لیں، ایک رات کو مجھے دے دے۔ اتنی قیمتی وہ ایک رات تھی، تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے نیکی کے، کس کو نیکی کا موقع دینا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ اس کے لیے پک کرتا ہے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پک کیا تھا اس سفر میں ساتھ جانے کے لیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی نہیں کیا، دیکھ لیں ان کا حلم، ان کی جو سبحان اللہ خلوص، ان کی جو خیر خواہی، بے شک اور صحابہ بھی تھے، لیکن جیسے دیکھیں ابو بکر صدیق اور جیسے ان کا پورا خاندان اس میں لگا ہوا ہے۔ یہاں یہ بھی ایک اس کے اندر واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسماء جو تھی، ان کے دادا، آپ کو پتا ہے ابو قحافہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ فتح مکہ کے بعد۔ ابو بکر صدیق کے جو باپ تھے نا وہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جب یہ چلے گئے ہجرت کر کے تو انہوں نے کہا وہ تو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، دیکھو تم لوگوں کو ایک مشکل کے اندر ڈال گیا، تو اتنی سمجھدار تھی کہ لے کر گئی اپنے دادا کو، اور جہاں پہ باپ خزانہ رکھتے تھے اپنا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بہت مالدار تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا، لیکن سارا مال یہ غلاموں کو آزاد کرانے اور اس میں لگ گیا۔ اب جس وقت ہجرت کا موقع تھا تو ان کے پاس کوئی 5-6 ہزار درہم رہ گئے تھے، اور وہ بھی سارے کے سارے ساتھ لے گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ پتہ نہیں کیا کس وقت کام آ جائے۔ اور انہوں نے کہا دیکھو تم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، اور واقعی نہیں کچھ چھوڑ کے گئے تھے، ان کو تو اللہ کے بھروسے کے اوپر، یہ تو کہیں سے کچھ کھا ہی لیں گے۔ وہ گئیں اور جہاں پہ ان کے باپ خزانہ اپنے مال رکھتے تھے وہاں پہ لے جا کے کچھ پتھر رکھ دیا اور ان کے اوپر کپڑا رکھ دیا۔ ابو قحافہ جو تھے وہ نابینا تھے، بلائنڈ، ان کو وہاں پہ لے کے گئے، کہنے لگے نہیں وہ تو بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ دیکھیں، ان کا ہاتھ اس کے اوپر لگوایا، اور وہ کہتے ہیں اچھا اگر اتنا چھوڑ کے گئے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ کیسی سمجھدار تھی، سبحان اللہ۔ اور ان کو دیکھیں کہ ان کو یہ تھا کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہجرت کے سفر پہ، کہاں ضرورت پڑ جائے، یہ نہیں کہ میرے بچوں کو پیچھے کہاں ضرورت پڑ جائے، کیا پتا ان کو کوئی، تو میں تو یہاں پہ ہوں گا نہیں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں۔ یہ تھا ان کا خلوص۔ ایسے نہیں، واقعی یہ وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غالباً دوسرے دن، اب یہ دوسرا واقعہ، ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ اب ام معبد ان کا اصل نام عاتقہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدیج کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی۔ مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہاں پہ اصل میں یہ راستے میں سمجھ لیں ایک جگہ آتی ہے۔ اب یہاں پہ مسافر جتنے گزرتے تھے اکثر یہاں پہ آ کے اسٹے کرتے تھے، اس وقت ہوٹل وغیرہ تو کوئی ہوتے نہیں تھے، راستے میں یہ سمجھ لیں بدو لوگ تھے، خانہ بدوش سے لوگ، اور ان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات پہنچ چکی تھی، لیکن ایسے ہی نا جیسے کہیں سے کوئی خبر مسافر آیا، کسی نے بتا دیا، کسی نے بتا دیا۔ اب یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جاتے اور جا کے تحقیق کرتے اچھا وہ کوئی سچے نبی ہیں یا نہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، ایسے نہیں تھا،
بس ان بدو لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ہوتا تھا؟ صاحب قریش کے ایک آدمی ہے صاحب قریش، ان کو کہتے تھے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. بس ان کو اتنا پتا تھا، اتنی بات ان کے کانوں تک پہنچی. یہ لوگ بہت غریب تھے، ان کی فیملی بہت غریب تھی، اور ان کے پاس سوائے بکریاں وغیرہ چرانے کے اور کوئی ان کا ذریعہ آمدنی اس طرح نہیں تھا. لیکن سبحان اللہ اتنی یہ مہمان نواز تھی کہ جو مسافر آتا تھا یہاں پہ آ کے آرام بھی کرتا تھا. جو ان کے پاس میسر ہوتا تھا، کھجور ہے یا گوشت ہے یا دودھ ہے یا کچھ بھی جو ان کے پاس ہوتا تھا اس کے سامنے حاضر کر دیتی تھی. تو ان کا ذکر، ان کا چرچا لوگوں میں تھا کہ ام معبد ایک ہیں جو اتنی مہمان نواز ہے. ان کا قصہ بہت، کوئی آپ کو یاد آتا ہے میموری میں کوئی ان کا نام پڑا؟ حلیہ بیان کرنے میں شاباش. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ ہے. اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہیں، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. کچھ تو لے کر آؤ، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کہ کچھ بھی ہوتا تو یہ لے کر آتی. ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. یعنی اتنی کمزور تھی کہ وہ جو باقی ان کے شوہر جو ہے نا بکریاں چرانے لے گئے تھے، لیکن ایک بکری اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں، چلنے کے قابل نہیں تھی، اتنی دبلی پتلی اور نہ اس میں دودھ کا قطرہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ کیا میں اس کا دودھ دھو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا، وہ تو ہنس پڑی کہ یہ کیا دودھ دے گی، یہ تو عرصہ دراز سے سوکھی ہے، یہ کہاں سے اس کو دودھ آئے گا. تو یہ میں آپ کو دوسری کتاب سے بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس قابل نہیں تھی کہ ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، لہٰذا یہاں پہ کونے میں کھڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ والی ہے؟ ام معبد نے کہا، یہ بیچاری اس قابل کہاں ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ ام معبد نے کہا، میرے ماں باپ صدقے اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دھو لیجیے. وہ اتنی مہمان نواز تھی یعنی ان کا. اچھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ادھیڑ عمر خاتون تھی، ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان کے ساتھی آئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی تو بکری نے دودھ دینے کے لیے پاؤں پھیلا دیے. تھن دودھ سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا تو ام معبد اتنا بڑا برتن لے کر آئیں کہ وہ بھر جائے تو کئی لوگوں کے لیے کافی ہو. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دھوا تاکہ یہ برتن بھر گیا اور اس کے اوپر جھاگ ہی جھاگ دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو دودھ پلایا. سب سے پہلے کس کو دیا؟ وہ خوب سیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا. ساتھی کون تھے؟ ہے نا، بالکل عامر بن فہیرہ اور جو ساتھ عبداللہ بن قریظہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے 2 بار پیا اور خوب سیر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی برتن میں دودھ دھونا شروع کیا، حتیٰ کہ اس برتن کو بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا. اچھا، اب یہاں پہ اسی کو بہت مختصراً بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا، وہ آسودہ سیر ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ سیر ہو گیا، تو خود پیا اور دوبارہ 2 کے برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا. دریافت کیا، پوچھا کہ ام معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو سے اتوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا. اتنے کسی صحابیہ نے اس طرح سے بیان نہیں فرمایا جیسے انہوں نے شعر کہے تھے. اس پر ابو معبد بول اٹھے، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے. اب صاحب قریش سمجھ آئے کس کو کہتے تھے؟ صاحب قریش وہ کس کو کہتے تھے؟ ان میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. میں نے ابھی بتایا نا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے تھا، وہ کہتے تھے صاحب قریش. میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. یعنی ایمان تو وہ لے آیا اسی وقت کہ اس نے کہا کہ میرا تو ارادہ ہے کہ میں ان کا ساتھ اختیار کروں، یعنی مان لیا اس نے. اور یہ اب ایک جگہ پہ آتا ہے دوسری کتاب میں کہ ام معبد نے پورا واقعہ بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا کہ وہ کیسا ہے. تو حلیہ کیا بتایا؟ رنگ چمکتا ہوا، تابناک چہرہ، بناوٹ میں حسن کا نظارہ، نہ بڑھے پیٹ کا عیب لگا ہوا، نہ سر پر بالوں کی کمی کا مسئلہ،
کھلا کھلا چہرہ، آنکھیں سرمگی، لمبی پلکیں، آواز روبدار، گردن سراہی دار، گھنی داڑھی میں بال ہلکے سے گولائی دار، آبرو باریک اور دراز، گھنی بھووں والا، خاموش ہوں تو پروکار، بولیں تو کشش دار، دور سے دیکھیں تو سب سے بڑھ کر با کمال اور پرجمال، قریب سے دیکھیں تو حسن اور رعنائی کے آئینہ دار، بولیں تو لگے شیرینی اور مٹھاس کا احساس، جملے واضح اور دو ٹوک، نہ اختصار نہ زیادہ بول بال، بولتے تو یوں لگتے جیسے لڑی سے لگی ہے موتیوں کی برستی برسات، قد درمیانہ، نہ اتنا لمبا کہ ناگوار لگے، نہ اس قدر چھوٹا کہ آنکھ کو لگے خراب، قد ایسا کہ وہ ہے دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ جو دیکھنے میں دیتی ہے سب سے زیادہ تازہ بہار، سب سے زیادہ متناسب اعضاء والے، اس کے ساتھی اس کے گرد یوں گھیرا ڈالے بیٹھتے ہیں جیسے تاروں میں گھرا چاند، آپ بولیں تو وہ ہوتے ہیں گوش بر آواز، حکم فرمائیں تو بجا لانے میں ہوتے ہیں بابرکات، ہر کوئی خدمت کے لیے حاضر باش، حاشیے کے اندر چادر پھولدار، پیشانی پہ شکن نہیں، طبیعت ترش نہیں۔ یہ سارا حلیہ انہوں نے بیان کیا شعروں میں، اور ایسے شعر کبھی دوبارہ، یعنی یہ سمجھ لیں نعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نعت کوئی بیان نہیں کر سکا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ام معبد نے جب یہ بکری کا معجزہ دیکھا تو اسی وقت مسلمان ہو گئی، یہ بھی روایت میں آتا ہے، اور ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے ہجرت کر لی۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیریں مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کے نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ کون تھی بنو کعب کی خاتون؟ کون؟ یہ ام معبد۔ تم اپنی خاتون سے اس بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ اللہ اکبر، یہ ایک آواز آئی تھی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو اب یہ تھرڈ واقعہ ہو گیا، آپ نے نمبرنگ کی ہے، ایک چرواہے کا واقعہ ہوا، ایک ام معبد کا، اور ایک یہ مشہور واقعہ سراقہ بن مالک کا۔ سراقہ بن مالک کا نام ہم نے اور کہاں سنا ہے؟ شاباش، جنگ بدر میں جو شیطان جس حلیے میں آیا تھا وہ کس کا حلیہ تھا؟ سراقہ بن مالک کا۔ تو آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک جاشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا، اور اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر صدیق بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین یہاں پہ میں کر دوں آپ لوگوں کو سراقہ بن مالک کے بارے میں۔ سراقہ بن مالک بھی ایک قریب ہی قدید جگہ تھی، جہاں کا ایک یعنی کافی نامی گرامی آدمی تھا، بڑا آدمی تھا۔ تو وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو قریش کا ایک قاصد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ قریش کی طرف سے بڑا بھاری انعام کا اعلان ہوا، اس طرح ہیں دو لوگ اور ایسے فرار ہو گئے، تو ان کے پیچھے انعام رکھا ہوا۔ اب جب انعام میں 100 اونٹ کے بارے میں اس نے سنا تو اس کے تو منہ میں پانی بھر آیا، اور اتنا لالچی ہوا اس کو ضبط نہیں ہو سکا، اپنے منہ سے وہ بول تو نہیں رہا تھا، بتایا تو نہیں اس نے، مگر اس کو یہ تھا کہ کہیں اور کوئی لوگ اس انعام کے پیچھے نہ چل پڑے۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والا تھا اس مجلس سے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں نے 3 لوگ دیکھے ہیں، وہ ادھر کو جا رہے تھے اور مجھے تو لگتا ہے یہ وہی 3 لوگ ہیں جو بھاگے میں ان سے۔ سراقہ نے اس کی بات سن کے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، وہ تو اپنی اونٹنی ان کی گم ہو گئی، اس کو تلاش کرنے گئے۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے کوئی لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں، تو میں نے ان بات کو بدل دیا اور میں وہاں پہ بیٹھ گیا، اور جب وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے، کہیں اور کی باتیں کرنے لگے، تو میں چپکے سے وہاں سے کھسک گیا تاکہ کوئی اور بھی نہ لوگ نہ چل پڑے، مجھے صرف انعام ملے نا۔
سیدھا اپنے گھر پہنچا، اپنی لونڈی سے کہا کہ میری گھوڑی تیار کرو، اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے چھپاتے روانہ ہو گیا، ساتھ ہتھیار بھی لے لیا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی قوم کے چند ایسے سرداروں میں سے تھا جو بڑا شاعر بھی تھا اور یعنی بڑا اچھا گھڑ سوار بھی تھا اور بہت اچھا راستوں کو جاننے والا تھا، راستوں کا کھوج لگانے والا تھا۔ یہ بڑی تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک دم اس کی گھوڑی جو تھی وہ لڑکھڑائی اور زمین پہ گر گئی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اس نے اپنے لیے اس کو اچھا شگون نہیں سمجھا کہ میری گھوڑی اس طرح گر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، اور تیزی سے اس کو اٹھایا اور پھر دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھوڑی لڑکھڑائی اور گر گئی۔ اس نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ بہت برا شگون ہے کہ مطلب میں نہ آگے جاؤں۔ اچھا، اب جس جگہ اس کی گھوڑی لڑکھڑائی تھی اور گری تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا؟ کمان نکالی تیر چلانے کے لیے، کیونکہ زندہ یا مردہ اسی طرح کو پکڑ کے لانا ہے نا۔ تیر چلانے کے لیے تو ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ ہی نہ کام کرے۔ اب گھوڑی زمین میں دسنے لگی اور وہاں سے ایسے دھواں سا نکلا اور آسمان کی طرف کو گیا، جس سے گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اب پھر سے اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی تو وہ پھر زمین میں دھنس گئی، اور اس کے پاؤں ایسے زمین میں دھنس گئے جیسے کیل ٹھونک دی اس کے پاؤں میں۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو کہ میری گھوڑی کو نجات دے دیں اور اس کی ٹانگیں زمین کی گرفت سے آزاد ہو جائیں۔ میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں۔ اس سے پہلے نا اس نے فال بھی نکالی۔ وہ لوگ، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا، تیر نکالتے تھے اور کہ یہ کام کریں یا نہیں کریں، تو اگر کچھ ایسا نکل آتا کہ کر لو تو پھر کر لیتے تھے، اگر نکل آتا کہ نہ کرو تو نہیں۔ تو اس نے 2-3 دفعہ وہ تیر سے فال نکالی اور ہر دفعہ اس میں یہی آیا کہ نہیں کرو یہ کام۔ پھر بھی وہ لالچ اتنا زیادہ تھا کہ پھر بھی چل پڑتا تھا۔ اب جب اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ گھوڑی کے پیر دھس گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا مجھے میرا آگے جانا، تو اس نے پکار کے کہا کہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن آپ یہ دعا کریں کہ یہ میری گھوڑی کے پیر نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ گھوڑی کے پیر نکل آئے۔ آزادی ملنے پر تھوڑی دیر میں دل میں لالچ پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں دوبارہ گھوڑی کو لے کے چلا۔ اس دفعہ تو گھوڑی اتنی زور سے زمین میں دھسی، اس نے پھر فریاد کی کہ آپ میرا سامان لے لیں، میرا زاد راہ لے لیں، میرے ہتھیار لے لیں، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے اب عہد کرتا ہوں کہ اب راستے میں آپ کے نہیں آؤں گا، اب آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، میں اب واپس چلا جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں تمہارے کوئی سامان کی ضرورت نہیں، ہاں یہ ہے کہ تم واپس لوگوں کو جا کے ہماری کوئی اطلاع نہ دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی پھر نکل آئی۔ پھر وہ واپس لوٹنے لگا تو اس نے دور سے آواز دی، عرض کیا کہ اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آ کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کا دین غالب آ کے رہے گا۔ اس کو یقین ہو گیا تھا یہ سچے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب آپ کی ریاست میں آؤں، یعنی جب آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ میری عزت کریں گے، اور یہ وعدہ مجھے لکھ کے دیں، امان لکھ کے دیں کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک ہڈی پہ ان کو کہا تو ایک امان لکھ دی انہوں نے۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو ایک بات اس کی یاد رکھیے گا سراقہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا، سراقہ وہ کیا دن ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو اس نے کہا حیران ہو کے، کسرا بن ہرمز کے، یعنی اتنا وہ حیران ہوا۔ کسرا سب کو پتا تھا، ایران کا بادشاہ، ایران اینڈ روم یہ 2 سپر پاورز تھی اس وقت۔ کسرا کنگن پہنا کرتا تھا بہت قیمتی، اس کے کنگن ہوں گے میرے ہاتھ میں، یعنی یہ تو خود بیچارے ابھی سرو سامانی کی حالت میں جا رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، وہ کہاں کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اسی کسرا کے۔ اور پھر یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور ایران فتح ہوا، اور کسرا کی جواہرات، کیونکہ وہ لدا ہوتا تھا، تاج اور اس کی وہ چیزیں ساری مال غنیمت میں آئیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سارا مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبی میں،
حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ بلاؤ سراقہ کو کہاں ہے، اور اس کو بلایا گیا، اور وہ کنگن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کس طرح وہ دن کیسا ہوگا جب وہ کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، انہوں نے اس کو کنگن دیے تھے، اس کو پہنائے تھے سراقہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بس واقعہ ختم کر لیتے ہیں، پھر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس نے فال بد کی پرواہ کیے بغیر سوار ہو کے آگے بڑھتا گیا، جب اس قدر قریب پہنچا کہ آپ کی قرات سننے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، جبکہ ابوبکر صدیق بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو فکر ہو رہی ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے اور یہ نہیں ہو کہ کوئی نقصان دے۔ تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے دونوں پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑا تھا۔ سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست روب طاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کے رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی، وہ لوگ ٹھہر گئے، اور یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا، آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ کے دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا، جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یا تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ ہر جگہ جہاں پہ لوگ ملتے تھے وہ کہہ دیتا تھا کہ میں یہاں سے دیکھ آیا ہوں، اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اب تم لوگ یہاں سے لوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔